جس وقت خالد رضی اللہ عنہ اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب مرج راحت کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام ہواران میں تھے۔ ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اور دوسرے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان۔ فیکو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دونوں سالاروں سے کہا، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا آ رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہے، عیسائی اور رومی ہے۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دے، اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے؟ رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ سالار یزید رضی اللہ عنہ نے کہا، رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں، خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا کہ ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ بے شک کر سکتے ہیں، تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا ابو عبیدہ۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے کہا، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ 2 ایسے مقام ہیں جہاں رومی اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے، ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابن حسنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شرجیل رضی اللہ عنہ سے کہا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو ہدایت دی اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مرج راحت کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے قریب خیمہ زن تھے۔ وہ سمجھے یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی۔ رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف متعین کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ رومی اور غسانیہ کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے۔ اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے پر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہی لکھتے تھے۔ ان میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کا زاہد و تقویٰ تو مشہور تھا ہی، وہ فن و حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد رضی اللہ عنہ سے یمامہ کی جنگ میں پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے۔ محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شہ سواری اور تیغ زنی جوانوں جیسی ہی تھی۔ محاصرے کا 3را دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب آ چکی ہوتی،
چنانچہ انہوں نے اپنی 12,000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4,000 تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اے رومیو، شرجیل رضی اللہ عنہ نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو۔ تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے۔ خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو۔ ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو۔ وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ خدا کی قسم، ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو، آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپہ سالار آگے آ گیا۔ ادھر سے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ آگے آ گئے۔ بول، اے مسلمان سالار، اپنی شرائط بتا، اسلام قبول کر لو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ نہیں دیں گے۔ لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے 4,000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرا کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا احساس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی خمسان کی تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جبری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12,000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی دی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے، لیکن شرجیل رضی اللہ عنہ کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو گئی جس سے شرجیل رضی اللہ عنہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلو سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے، اندر کی طرف نہیں سکڑنا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے کمانداروں کو پیغام بھیجے، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ اللہ کے پرستاروں، شرجیل نے للکار کر کہا، فتح یا موت، فتح یا موت۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں جانے دے دو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ مسلمان کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے تھے، انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سرپٹ دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے 2 سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر جو عمامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو آگے بھیج دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کی زد میں آیا ہوا ہے۔ کون ہے وہ سالار؟
خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچھیاں اور تلواریں نکال لینے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرا سوار گھڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا وہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھا۔ سبحان اللہ! اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی، ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو، اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو بلایا، ولید کے بیٹے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے آتے ہی خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، خدا کی قسم تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے، لیکن تو نے یہ کیا کیا ابنا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے تو یہ قلعہ سر کر سکتا تھا؟ میں نے ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو عبیدہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے آہ لے کر کہا، میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ مورخ واقعی لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سب خصوصاً خالد رضی اللہ عنہ بزرگ اور برتر سمجھتے تھے، لیکن جس نوعیت کی لڑائیاں جاری تھیں ان کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موضوع نہیں تھے، لیکن جہاں نفرے کی کمی تھی وہاں سالاروں کی بھی کمی تھی۔ بہرحال مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جذبے اور حوصلے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، وہ بڑی تیزی سے تجربہ حاصل کرتے جا رہے تھے۔ بصرہ پر ان کا حملہ جرأت مندانہ اقدام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ قلعے کے باہر اپنی نفری کا حساب کر رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومی، غسانی اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ قلعے کے اندر جبلہ رومی فوج کے سپہ سالار پر غصہ جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ نہیں، رومی سالار نے کہا، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی مزید فوج آ رہی ہو، میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو۔ جبلہ نے کہا، انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کر لینے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کر دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ برپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشت ناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔